بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا خادم روحانی معالج قاری محمود الحسن نقشبندی اویسی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل روحانی ادارہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نندوں کی زبانی اظہار رسانیاں۔ آپ کی نندیں تشریف لاتی ہیں یا آپ کے ساتھ رہتی ہیں تو ان کی زبان ایکسٹرا چل رہی ہوتی ہے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک پرابلم ہے، ایک دکھ ہے، ایک تکلیف ہے کہ اپنا کام کرنا کوئی نہیں، دوسرے کے کاموں میں ٹانگ اڑانی، اور پھر بالخصوص بھابھی کو تنگ کرنا یہ نندوں کا وہ اپنا اس کو مرکزی فریضہ سمجھتی ہیں۔ مطلب یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، کیس اتنے زیادہ ہیں، دکھ بری داستانیں ہیں، درد انگیز کہانیاں ہیں ان کی طرف سے۔ تو یہ کام تھوڑا محنت طلب ہے، آسان نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو بہت آسان انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ اس عمل کو کریں گے تو چند دنوں میں آپ اس کا بہترین رزلٹ دیکھیں گے، زبردست قسم کا۔ اگر آپ کے ساتھ وہ رہتی ہیں، آپ کے شوہر کی بہنیں، تو پھر تو آسان کام ہے۔ پھر آپ نے دو عمل کرنے ہیں۔ ایک، وہ جو نندیں ہیں، آپ کے شوہر کی بہنیں ہیں، ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کا عمل کریں، اور دوسرے نمبر پر زبان بندی کا عمل کریں۔ تو محبت کرنے کا عمل کون سا ہے کہ اب ظاہر ہے وہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں، کبھی وہ کھانا بنائیں گی، کبھی آپ بنائیں گی۔ تو جب آپ کھانا بنائیں تو آپ نے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، قل هو اللہ 7 مرتبہ پڑھ کے کھانے پہ دم کر دیں۔ تو اب یہ کھانا جو بھی کھائے گا نا، اس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی۔ نمبر 2، زبان کی رکاوٹ۔ زبان غلط استعمال ہوتی ہے، ایسی بلا وجہ جو ہے نا وہ گالم گلوچ پہ اتر آتی ہیں۔ تو انسان ہے، آخر انسان دکھی ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو زبان بندی کا عمل، اگر آپ کے شوہر کی بہنیں وہ زبانوں کو بے جا چلاتی ہیں، غلط چلاتی ہیں، جس سے آپ کو ذہنی جسمانی اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ الماعون۔ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہ صورت ہے، یہ آپ نے کاغذ پہ لکھنی ہے۔ ہر آیت لکھنے کے بعد، مثلا ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ آگے لکھا، اس کے بعد اپنی اس نند کا نام لکھیں کہ فلاں کی زبان بند ہو جائے، وہ میرے خلاف کبھی بھی نہ بولے۔ بس یہ آپ نے جملہ لکھنا ہے، فلاں خاتون اس کی زبان بند ہو جائے اور میرے خلاف کبھی بھی نہ بولے۔ ان ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ لکھے، اس کے بعد یہ لکھ دیں آگے فذلک الذی یدع الیتیم، یہ آیت لکھے، اس کے بعد پھر وہی مطلب لکھے۔ اس طرح ہر آیت کے بعد آپ نے یہ عمل لکھنا ہے، اس کے بعد اس کو فولڈ کر لینا ہے۔ سب سے بہتر ہے اپنے گلے میں پہن لیں، پرس میں رکھ لیں۔ 2 نمبر 3، قرآن مجید کے اندر یہ رکھ کے اس کو الماری میں جا کے، مسجد کی الماری میں رکھ دیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے کرم اور فضل سے آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر کیسے زبان رکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی زبانوں کو کنٹرول کی توفیق دے، اور ہمارے متعلقین کی زبانوں کو بھی یا اللہ اپنے فضل سے تو ہی روک لگا دے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔